رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گی کہ یا اللہ تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا پسند نہیں کیا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہو گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے۔ یا اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں ایسی معافی جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو، ایسی ہدایت جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو، ایسی صحت جس کے بعد کوئی بیماری نہ ہو، ایسی رضا جس کے بعد ناراضگی نہ ہو، آمین۔ میں نے ایک چیز پر غور کر کے دیکھا کہ میرے رب نے مجھے کبھی بھی میری ہمت اور برداشت سے زیادہ نہیں آزمایا، لیکن انسانوں نے ہمیشہ وہاں سے آزمانا شروع کیا جہاں میری ہمت اور برداشت کی حد ہوتی ہے۔ نماز کو مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکت اس میں ہے۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا، گناہ کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو گناہوں کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے، زنا اور والدین کی نافرمانی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دنیا کی چیزیں ملنے پہ خوش نہ ہو، کیونکہ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، وقتی ہے، کیونکہ ہمارے رب نے بہت بہتر آخرت ہمارے لیے تیار کی ہے، کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں دل لگانے سے منع کیا ہے۔ اے بندے، جس نے تجھے بنایا اس سے بہتر تجھے کون سمجھے گا، بس اس پر بھروسہ رکھ۔ ماں وہ ہستی ہے جو گناہ گار کو بھی دوزخ سے بچا لیتی ہے۔ خوشیاں چاہتے ہو تو خوشیاں بانٹو، جو دوسروں میں خوشیاں بانٹتے ہیں میرا رب انہیں خوش رکھتا ہے۔ میرے دل کے اطمینان کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، بندوں کی رضا سے نہیں۔ خدا کی محبت کا انداز بھی کمال ہے، سب کچھ دے کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا۔ اگر یہ زندگی عارضی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں، بس تم اپنے رب کے شکر گزار رہو۔ ڈر اور خوف انسان کو کسی نہ کسی کا محتاج بنا دیتا ہے، اس سے بہتر یہ نہیں کہ اس رب سے ڈرو جس نے ڈر اور خوف کو پیدا کیا۔ اللہ پاک کے اتنے قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو اور فرشتے آمین کہیں۔ کبھی کبھی دعا بہت جلد قبول ہو جاتی ہے، لیکن ہم شکر کرنے کے بجائے یہ بول دیتے ہیں کہ کاش کچھ اور مانگ لیا ہوتا۔ اللہ پاک دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ اللہ پاک کے فیصلے
ہماری خواہشات سے بہتر ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا، بیل آئیکن کو بھی دبا دے تاکہ ایسی ہی مزید اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا، شکریہ، اللہ حافظ۔